بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے 1 سال سے ہم دونوں بہنوں کی بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں زندگی گزر رہی تھی۔ جب سے میرے بابا نے دوسری شادی کی تھی، سوتیلی ماں نے ہمارا جینا محال کر دیا تھا۔ وہ بات بات پر ہم دونوں بہنوں پر اعتراض کرتی تھی، ہمیں برا بھلا کہتی تھی اور ہمارے باپ کو بھی ہم سے بدزن کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ اس دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جب دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو وہاں پر کسی اجنبی شخص کو کھڑے پایا۔ وہ مجھ سے کسی کے گھر کا ایڈریس پوچھ رہا تھا۔ وہ جس کے بارے میں پوچھ رہا تھا وہ یہاں سے چند گھر چھوڑ کر رہتے تھے، اور اس کو ایڈریس بتا کر جب میں واپس پلٹی تو میرے پیچھے سوتیلی ماں کھڑی تھی۔ اس نے اس بات کا افسانہ بنا دیا اور میرے باپ کو میرے بارے میں خوب بھڑکایا کہ تمہاری بیٹی کسی لڑکے سے باتیں کر رہی تھی، اور مجھے دیکھ کر وہ لڑکا وہاں سے بھاگ گیا۔ میرے باپ نے اس بات پر مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اور یہ میری زندگی میں پہلی بار تھا جب میرے باپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، کیونکہ میرے ابو ہم دونوں بہنوں سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے اور ہم دونوں کے ساتھ اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتے تھے۔ اور آج ایک دوسری عورت کی وجہ سے، اس کے کہنے پر، انہوں نے اپنی جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں چھوٹی بہن کو لے کر چاچو کے گھر آ گئی تھی، گو کہ میرے لیے چھوٹی بہن نور کو اپنے ساتھ لانا غیر مناسب حرکت تھی، کیونکہ نور کا کچھ مہینے پہلے چاچو کے گھر ان کے بیٹے کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا تھا۔ نور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور بہت ہی پیاری تھی، جبکہ اس کا منگیتر میرا ہم عمر تھا۔ اس کے کہنے پر ہی اس کی منگنی نور کے ساتھ کرتی گئی تھی۔ میں نور سے بڑی تھی، مگر ابھی تک میرا کہیں بھی رشتہ طے نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی کبھی میرے رشتے کی کہیں بات چلی تھی، کیونکہ میں سانولی رنگت کی اور عام سے نقوش کی مالک تھی، اور ہمارے خاندان میں لڑکیاں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ مجھ سے پہلے ہو گیا تھا۔ مجھے اس بات کی کوئی اس سے جیلسی نہیں ہے کہ اس کا رشتہ مجھ سے پہلے کیوں ہو گیا ہے، بس میرے دل میں ایک قلق تھا، ایک درد تھا، ایک احساس ضیاع ہوتا تھا۔ جس سے میں محبت کرتی تھی وہ میرے بجائے میری بہن کا ہمسفر بننے والا تھا۔ کبھی کبھی یہ سوچ مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ میں بہت چھوٹی سی تھی، اس وقت کالج میں پڑھتی تھی جب اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی، اور یہ ایک ایسا راز تھا جس سے صرف میری ماں واقف تھی۔ میری ماں جانتی تھی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور انہوں نے مجھے بہت سمجھایا تھا اور مجھے کہا تھا کہ اگر وہ میرے نصیب میں ہوا تو مجھے وہ ضرور ملے گا، مگر مجھے کسی دوسرے کا نصیب چھیننے کی کوشش کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اپنی ماں کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ تو میری سگی بہن ہے، اگر میری بہن کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتی تو بھی میں کچھ غلط نہیں سوچتی۔ میں تو اپنی بہن سے بہت محبت کرتی تھی، بھلا اس کو دکھ دینے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی تھی۔ پھر میری ماں کچھ وقت گزرنے کے بعد ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ ہم دونوں بہنیں ہی خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی تھیں، مگر میری چھوٹی بہن بہت ہی زیادہ اداس رہنے لگی تھی۔ وہ امی کے بہت ہی زیادہ قریب تھی اور امی کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، اور پھر ابو کی جاب ہی ایسی ہے کہ انہیں اکثر دوسرے شہر میں جانا پڑتا تھا، اور کبھی 2 دن کے لیے تو کبھی زیادہ دن کے لیے بھی رکنا پڑتا تھا۔ ابو کو سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ جوان بیٹیوں کو گھر میں اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، اور آج کل کے زمانے میں تو ملازموں پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ رشتہ داروں کے مشورے پر ہی ابو نے دوسری شادی کی تھی، مگر کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اس عورت نے ہم دونوں بہنوں سے بیر باندھ لیا۔ حالانکہ ہم دونوں اسے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، گھر کا کام بھی کرتے تھے، اس کی عزت بھی کرتے تھے، مگر مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ ہمیں جلد از جلد اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ پورے گھر پر اپنی حکمرانی چاہتی تھی۔ رفتہ رفتہ ہم دونوں نے اس کے معاملات میں بولنا چھوڑ دیا، اسے اکیلا چھوڑ دیا کہ شاید اس طرح وہ ہم دونوں کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لے۔ ہم اس کے کسی معاملے میں بھی نہیں بولتے تھے، وہ سیاہ کرے سفید کرے، مگر وہ ہم دونوں کو کسی صورت بھی برداشت کرنے پر تیار نہیں تھی۔ وہ جب جھوٹی سچی باتیں ابو کو بتاتی تب مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آتا تھا، اور پھر جب اس کے کہنے پر ابو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں نور کو لے کر وہاں سے چاچو کے گھر آ گئی تھی۔ چاچو کا گھر وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ چاچو اور چاچی ہم دونوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں نہیں جانتی کہ میرا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، کیونکہ وہ میری بہن کا ہونے والا سسرال تھا، اور اپنی بہن کے ہونے والے سسرال میں ہم دونوں کا اس کی شادی سے پہلے ہی رہنا صحیح بھی تھا یا غلط۔ میں اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، کیونکہ تب میں بہت ہی زیادہ غصے میں تھی۔ غم اور غصے کی وجہ سے میرا بہت برا حال تھا۔
میں نے جب یہ بات چاچو اور چاچی کو بتائی تو انہیں بھی بہت غصہ آیا۔ چاچو نے کہا کہ میں ابھی بھائی صاحب سے اس بارے میں بات کرتا ہوں، مگر چاچی نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ابھی وہ اس عورت کی باتوں کی وجہ سے غصے میں ہے، ابھی وہ اس کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں، ابھی ان سے بات کرنا مناسب نہیں ہے، ابھی انہیں ان کے حال پر رہنے دیں۔ ہمیں چاچی کے گھر میں رہتے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا، زندگی اب جیسے معمول پر آنے لگی تھی۔ میرا وہ کزن جس کی میری بہن کے ساتھ منگنی ہوئی تھی وہ جاب کرتا تھا اور روزانہ شام کو گھر آ جاتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ کم گو تھا اور ہم دونوں بہنوں سے ہی بہت کم مخاطب ہوتا تھا۔ نور کے ساتھ اس کا جو رشتہ تھا، اس رشتے کا لحاظ کر کے وہ نور سے تو بالکل بھی مخاطب نہیں ہوتا تھا، اور نور بھی اس سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے احساس زیاں ہوتا تھا، یہ احساس میرے دل میں اجاگر ہوتا تھا کہ کیا تھا کہ اگر یہ شخص میرا ہمسفر ہوتا، اگر وہ مجھے مل جاتا تو میری زندگی کس قدر خوبصورت ہوتی۔ میں اسے بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنی بہن سے کسی قسم کا کوئی حسد تھا، میں اسے اپنی بہن سے چھیننا بھی نہیں چاہتی تھی، بس مجھے اپنے دل کو سنبھالنا اور اسے سمجھانا تھوڑا مشکل لگتا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے نور کی روٹین مجھے بہت زیادہ ہی حیران پریشان کر رہی تھی۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی ایک جگہ پر چپ کر کے بیٹھی رہتی اور کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ جب سے امی فوت ہوئی تھی وہ تب سے ایسی ہی ہو گئی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ اتنی کم گو کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ اب وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی ہی رہتی تھی اور میں اور چاچی اسے بلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، مگر وہ ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دیتی تھی۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کی روٹین مجھے ڈسٹرب کرنے لگی تھی۔ میں پریشان ہونے لگی تھی کیونکہ اسے جانوروں سے بہت ڈر لگتا تھا، اسے جانور کبھی بھی اچھے نہیں لگتے تھے، مگر اب وہ گھوڑوں کے استبل میں رات رات بھر رہنے لگی تھی، اور جب وہ صبح وہاں سے آتی تو اس کے چہرے سے مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی ہوتی تھی، اور وہ نہ جانے کس بات پر اتنا شرما رہی ہوتی تھی۔ میں نے اسے بہت بار پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ وہاں پر رات بھر کیوں رہتی ہے، اسے تو ہمیشہ سے جانوروں سے ڈر لگتا تھا، اب ایک دم سے اس کے ڈر کی جگہ محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ مگر وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، بس کہتی کہ اب اسے وہاں پر رہنا اچھا لگتا ہے۔ میں اسے کہتی کہ ٹھیک ہے، تمہیں وہاں پر رہنا اچھا لگتا ہے تو تم دن بھر وہاں پر رہا کرو، مگر رات کو رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر وہ بضد تھی کہ اس نے رات بھر وہیں پر ہی رہنا ہے۔ میرے پاس خاموشی کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، مگر اس معاملے کو طریقے سے ہی ہینڈل کرنا چاہتی تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ وہاں پر کیوں رہتی ہے اور صبح کو وہاں سے ہنستے مسکراتے اور شرماتے ہوئے کیوں نکلتی ہے۔ وہاں پر تو مرد ملازم بھی تھے، اور یوں ان کی موجودگی میں نور کا وہاں پر رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ زیادہ سختی سے بھی پیش نہیں آ سکتی تھی کیونکہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر رونا شروع کر دیتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ آج اگر امی ہوتی تو مجھے یوں کبھی نہ ڈانٹتی، اور اس کی اس بات پر میرا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ میں اپنے طریقے سے دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہاں پر ایسا کیا ہے۔ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں پر اس کو منگیتر یعنی ہمارا چچا زاد علی اس کے ساتھ ملتا ہو، بات چیت کرتا ہو، کیونکہ وہ ہمارے سامنے اس کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہ نور کو بہت پسند کرتا تھا۔ ایسا بھی ممکن تھا کہ وہ ہماری غیر موجودگی میں اس سے وہاں پر ملتا ہو۔ اگر ایسا تھا تو یہ بات بھی غلط تھی۔ مجھے جلد از جلد ان دونوں کی شادی کے لیے کچھ کرنا تھا اور چچی سے شادی کے لیے بات کرنی تھی، مگر میں یہ سب کچھ پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا چاہتی تھی، اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر سکتی تھی۔ پھر اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت میں بھی استبل میں جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ مگر جب میں وہاں پر گئی تو اس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازے پر نوک کیا، اس کو کھولنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر دروازہ کسی طریقے سے بھی نہیں کھل رہا تھا۔ صبح جب میری بہن وہاں سے باہر آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ دروازہ اندر سے کسی نے بند کیا اور کیوں۔ میں رات کو وہاں پر آئی تھی، کتنی دیر میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کسی نے اندر سے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ میری بات سن کر نور بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور کہنے لگی کہ میں تو وہاں پر جاتے ہی سو گئی تھی، میں نہیں جانتی۔ اب مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ تو تمہیں یہاں پر سونے سے کیا مسئلہ ہے؟ تم میرے ساتھ میرے کمرے میں کیوں نہیں سوتی؟ مگر اس کا ایک ہی جواب تھا کہ وہاں پر اسے سکون ملتا ہے۔ میں پھر خاموش ہو گئی۔
میں اس سے زیادہ اس کے ساتھ اور کیا بحث کرتی، مگر میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ علی اگر اسے چھپ چھپ کر ملتا ہے تو ہمیں ان کی شادی کے بارے میں کوئی فیصلہ لے لینا چاہیے۔ کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی نور کی طبیعت عجیب سی رہنے لگی ہے، وہ بہت بوجھل اور تھکی تھکی سی رہنے لگی تھی۔ میں نے نور سے بہت بار پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، اور اگلے دن میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب نور نے مجھے یہ کہا کہ وہ حاملہ ہے۔ کتنی دیر تک تو میں اسے شوق کے عالم میں بیٹھی دیکھتی رہی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہے، ایک سنگین مذاق، مگر اس کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، وہ واقعی میں حاملہ ہے۔ تو یہ بچہ پھر کس کا ہے؟ میں نے نور سے بہت بار پوچھا مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب معاملہ لاڈ پیار سے بہت آگے گزر چکا تھا۔ مجھے اب اس پر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا اور اپنی کوتاہی اور اپنے فیصلے پر بھی پچھتاوا ہو رہا تھا کہ مجھے یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر میں یہاں پر آ ہی گئی تھی تو مجھے نور پر نظر رکھنی چاہیے تھی، مگر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اب سوچنا یہ تھا کہ میں اس غلطی کا مداوع کیسے کروں۔ اس کا تو ایک ہی حل تھا کہ نور کی علی کے ساتھ شادی کر دی جائے۔ میں نے چچی سے کہا کہ ان دونوں کی شادی کروا دیں، ایسے ایک گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ چچی کو بھی میری یہ بات مناسب لگی، انہوں نے کہا کہ وہ جلد ہی ان دونوں کی شادی کر دیں گی، مگر میں تو بہت ہی زیادہ جلدی کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ نور کا یہ راز کسی اور پر ظاہر ہو، اسی لیے میں نے چچی پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ بس سادگی کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں اور کچھ رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں، زیادہ لمبے چوڑے چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ چاچی نے بھی میری اس بات کی تائید کی، کیونکہ جب سے ہم دونوں بہنیں یہاں پر آئی تھیں ابو نے ایک بار بھی ہم دونوں کو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ہم سے پوچھا تھا۔ ماں کو تو ہم نے کھو دیا تھا اور باپ کو بھی جیتے جی کھو دیا۔ چاچی کو بھی ابو کی بے اعتنائی پر بہت ہی زیادہ رنج تھا۔ میں بھی خود سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ ابو تو ہم دونوں بہنوں پر جان دیتے تھے، اور اب وہ اپنی بیوی کی وجہ سے کس طرح سے ہم دونوں سے غافل ہو سکتے ہیں۔ اس عورت نے تو ابو کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی، انہیں اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، مگر مجھے جو کچھ کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ جب چچی نے علی سے شادی کی بات کی تو اس نے بھی اپنی رضامندی دے دی تھی۔ وہ تو ویسے بھی نور کو پسند کرتا تھا اور جلد از جلد اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ جب علی نے بھی رضامندی دے دی تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں وہ بچہ علی کا ہی تو نہیں ہے، اسی لیے وہ جلدی شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گیا ہے۔ میں نے نور سے جب اس بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے رونے لگی۔ میں اس کے رونے پر حیران ہو رہی تھی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور جس سے وہ پیار کرتی تھی اس کے ساتھ ہی اس کی شادی ہو رہی تھی، تو اس میں رونے کی کیا تک بنتی تھی۔ پھر مجھے یہ خیال گزرا کہ شاید وہ امی ابو کو مس کر رہی ہوگی۔ اتنے اہم موقع پر جب ماں باپ ہی انسان کے ساتھ موجود نہ ہو تو ان کی غیر موجودگی انسان کو محسوس تو ہوتی ہے، اور ویسے بھی اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ اداس اور پریشان لگ رہی تھی۔ اس کی اداسی اور پریشانی میری سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اس نے میری راتوں کی نیندیں حرام کرتی تھیں۔ میں جلد از جلد اس کا علی کے ساتھ نکاح کر دینا چاہتی تھی اور اس مسئلے سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یہ بات ایسی تھی، یہ ایسا مسئلہ تھا جو میں چچی سے بھی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میری بہن کی عزت کا سوال تھا۔ چچی لاکھ اچھی سہی، مگر وہ اس کی ہونے والی ساس تھی، اور ان کے ساتھ نور کی یہ بات کرنا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا، اور میں علی سے بھی اس بارے میں کچھ باز پرس نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے کنفرم نہیں تھا کہ وہ بچہ کس کا ہے۔ اگر علی اس بات سے بے خبر ہوتا تو میری بہن سے شادی کرنے سے انکار کر سکتا تھا، اور میری بہن کا پھر کیا مستقبل ہوتا؟ اس کا تو مستقبل تاریک ہو کر رہ جاتا۔ مگر میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آخر وہ حاملہ ہوئی کیسے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بندہ اسے بعد میں بلیک میل کرنے لگتا۔ جب سے گھر میں نور اور علی کی شادی کی بات چل رہی تھی تب سے نور بہت ہی زیادہ بوکھلا گئی تھی، وہ بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، اور اس کی پریشانی مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اس نے اور کسی کے سامنے تو نہیں مگر میرے سامنے آ کر کہا کہ وہ علی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ تب میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ خود پر اور مجھ پر رحم کھاؤ۔ کیوں تم ہماری سوتیلی ماں کی سب باتوں کو سچ ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہو؟
مجھے بتاؤ کون ہے وہ جو تمہیں پسند ہے، جس نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا ہے، جو تمہیں صحیح راستے سے بھٹکا رہا ہے، ورغلا رہا ہے، مجھے بتاؤ وہ کون ہے۔ مگر وہ کچھ بھی بتانے پر تیار نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے لٹیرے پر دل و جان سے فدا تھی۔ اگر یہی بات تھی تو یہ بہت زیادہ خطرے والی بات تھی۔ وہ اس کی باتوں میں آ کر گھر بھی چھوڑ سکتی تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ محبت اس قدر منہ زور جذبہ ہے جو انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ اس نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ علی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے شادی نہ رکوائی تو وہ خود کو کچھ کر لے گی۔ اب میرا ذہن تیزی سے اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو مجھے اس شخص کو ڈھونڈنا تھا، اور اس کے بعد مجھے اس سلسلے میں اس سے بات کرنی تھی اور اسے نور سے دور رہنے کے لیے کہنا تھا۔ چچی نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں اور تمام رشتہ داروں کو بھی نکاح کے بارے میں بتا دیا تھا۔ دوسری طرف نور کی دھمکیاں۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ نکاح سے پہلے کی بات ہے، نور استبل میں گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی، اور اتنا فاصلہ رکھا کہ اسے میری موجودگی کا احساس نہ ہو۔ وہ سیدھا ایک کمرے میں چلی گئی۔ میں کچھ دیر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کیا، اور جب میں دروازے کے پاس پہنچی تو اندر سے آتی آوازوں نے میرے قدم وہیں پر جکڑ لیے تھے۔ مجھے میرے تمام سوالوں کے جواب مل چکے تھے۔ میں کمرے میں چلی گئی اور وہ اور کوئی نہیں، وہ اس گھر کا ملازم تھا جس کو نور دل دے بیٹھی تھی، اور جس کے لیے اس نے اپنی عزت، آبرو، کسی بھی چیز کا خیال نہیں کیا تھا۔ اور وہ شخص مجھے دیکھ کر گھبرا گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر روکا اور اس کے چہرے پر کس کر تھپڑ لگایا۔ تمہیں شرم نہیں آئی اپنے مالکوں سے نمک حرامی کرتے ہوئے؟ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم اسے پسند کرتے ہو تو اس کے ساتھ شادی کر لو۔ وہ جلدی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں نور کو لے کر گھر آ گئی۔ کل اس کا نکاح تھا اور میں نے اسے سختی سے کہا کہ تمہیں یہی ملازم ملا تھا یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوش شکل تھا، مگر تھا تو وہ ایک ملازم ہی۔ نور نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ محبت کرتی ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی شادی کرے گی۔ میں نے پھر اس کو بہت سمجھایا، زمانے کی اونچ نیچ، لوگوں کی باتوں کے بارے میں، اس کے مستقبل کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اسے آگاہ کیا، مگر وہ کچھ سوچنے سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ وہ ایک ہی بات پر باضد تھی کہ اس نے اسی لڑکے کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے۔ تنگ آ کر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس لڑکے سے تمہاری شادی کے لیے بات کر لیتی ہوں۔ مگر جب میں وہاں پر گئی تو وہ لڑکا وہاں پر نہیں تھا۔ جب میں نے دیگر ملازموں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے تو سب نے بتایا کہ وہ چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ جب میں نے نور کو آ کر کہا کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے، اسے یہ ڈر تھا کہ میں گھر والوں کو اس کے بارے میں کہیں بتا نہ دوں، یا پھر اسے اس چیز کا ڈر تھا کہ کہیں اسے شادی کے لیے اصرار نہ کر دے، اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ مگر نور کو اس پر بہت یقین تھا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ ضرور آئے گا، وہ مجھے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ نور کے لہجے میں اس قدر اعتماد اور یقین دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرنے لگی تھی، اور محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی، جس میں واپسی کا سفر مشکل تھا۔ مگر وہ ملازم بھی وہاں پر نہیں تھا، تو ایسے میں کیا کر سکتی تھی؟ کل اس کا نکاح تھا، پورے خاندان کو اس بات کے بارے میں خبر تھی، اور اگر یہ نکاح نہ ہوتا تو کتنی بدنامی والی بات ہوتی۔ نور سے میں نے پوچھا کہ ہم اس سے پہلے بھی یہاں پر آتے رہتے تھے، اس سے پہلے تو اس نے کبھی بھی اس ملازم پر شاید توجہ بھی نہیں دی تھی، تو پھر اب یہ کیوں کر ہوا؟ نور کہنے لگی کہ وہ بہت ہی زیادہ اکیلا محسوس کرتی تھی، ہر وقت اکیلی بیٹھی رہتی تھی، دل بہلانے کے لیے جانوروں کے استبل میں چلی جاتی تھی۔ وہیں پر اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ لفظوں کا کھلاڑی تھا، دل کو جیتنے کا فن جانتا تھا۔ میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس نے نور کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر لی تھی، اور پھر اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور جسے نور اس کی محبت سمجھ رہی تھی وہ در حقیقت اس کی ہوس تھی۔ اور جب اس کا کھیل سب کے سامنے کھلا تو وہ موقع سے بھاگ گیا۔ مگر یہ سب نور کو سمجھانا بہت مشکل تھا، وہ کچھ سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ ضرور آئے گا۔ وہ کل کا دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اگر عین نکاح کے وقت نور شادی سے انکار کر دیتی تو میں کیا کرتی؟ میری اور اس کی کیا عزت رہ جاتی، اور اس کا مستقبل کیا ہوتا؟
मैं ये सोच सोच कर पागल हो रही थी। ऐन निकाह के वक्त उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वो दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। चाची ने मुझे कहा कि घर मेहमानों से भरा हुआ है, ऐसे में सब लोगों को शादी के लिए मद्दू किया गया है। अगर निकाह नहीं हुआ तो किस कदर बदनामी और बेइज्जती वाली बात है। चाची के कहने पर मैं ये निकाह करने के लिए तैयार हो गई थी। निकाह के बाद जब तमाम मेहमान रुखसत हो गए तो हमने कमरे का दरवाज़ा खोला तो नूर कमरे में मुर्दा हालत में पड़ी थी। उसने खुदकुशी कर ली थी। उसने नींद की गोलियां वाफिर मिकदार में खा ली थी। सब लोगों के लिए वो अपनी मौत को एक मुइम्मा, एक सवालिया निशान छोड़ गई थी। सभी उसकी खुदकुशी के बारे में नहीं जानते थे कि उसने क्यों मौत को गले से लगाया था। गर्ज ये कि जितने मुंह उतनी ही बातें। कोई कहता था कि वो इस शादी से खुश नहीं थी। हर किसी की अपनी सोच थी और अपनी बात थी, मगर वो अपने साथ साथ इस राज को भी लेकर गई थी जो सिर्फ मैं जानती थी। कोई भी इस राज से वाकिफ नहीं था कि उसका इस मुलाजिम के साथ चक्कर था और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये बात सिर्फ मैं जानती थी, मगर मुझे इस बात का बहुत दुख था कि उसने हराम मौत को गले से लगा लिया। मेरे लाख समझाने बुझाने पर भी वो बिल्कुल भी नहीं समझी थी। शायद उसके नसीब में हराम मौत लिखी थी। और उसके बाद मैंने उस मुलाजिम को कभी भी अपने घर पर नहीं देखा। अगर वो यहाँ पर आता भी तो मैंने उसे नौकरी से निकलवा देना था। ये बात ठीक थी कि मैं नूर के बारे में कभी भी किसी को भी कुछ नहीं बता सकती थी, मगर उसकी मौत का जिस कदर गम मुझे था इतना किसी को भी नहीं था। अली कितने वक्त तक इस सदमे में रहा था क्योंकि वो नूर से बहुत मोहब्बत करता था, मगर कुछ वक्त के बाद उसके दिल में मेरे लिए भी मोहब्बत पैदा होनी शुरू हो गई थी। मेरे लिए भी नरम जज्बात पैदा हो गए थे। और अब हमारे अब्बू को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी थी कि उन्हें हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं सोच रही थी कि काश वो पहले ही ऐसा सोच लेते तो आज नूर हम लोगों के साथ होती और हम लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।